داؤد علیہ السلام اللہ کے ایک بڑے نبی گزرے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی دی تھی، نبوت بھی دی تھی۔ آسمانی 4 کتابوں میں سے ایک کتاب زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری۔ اللہ نے ایسی خوش الحانی اور ایسی پیاری آواز عطا فرمائی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھا کرتے تھے تو ساری چرندے پرندے سب ان کے آس پاس ان کی آواز سن کر جمع ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اور اپنے گھر کا نظام ایسا بنا رکھا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے کہ گھر میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا تھا 24 گھنٹے میں جس میں کوئی نہ کوئی گھر کا فرد اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو۔ ایسا ایک نظام بنا رکھا۔ گھر میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، ابا مصلی پر ہیں، وہ عبادت کر رہے ہیں، ابا ہٹے تو اماں بیٹھ گئیں، اماں فارغ ہوئیں چند گھنٹوں میں اپنے معمولات پورے کر کے تو بیٹے آ گئے، بیٹوں میں سے ایک بیٹے فارغ ہوئے تو دوسرے بیٹے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم محنت کر کے اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں۔ ابھی تو ہماری مسجدیں ایسی نہیں ہوئی ہیں، ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی مسجد کو مسجد نبوی کے نمونے پر لے کر آئیں کہ جس طرح مسجد نبوی 24 گھنٹے اعمال سے معمور تھی، اس طرح ہماری ہر مسجد اعمال سے آباد ہو جائے۔ تو ابھی تو مسجدیں نہیں ہوئی ہیں تو گھر کہاں سے ہوں گے ابھی؟ ورنہ اپنے گھر کا، اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب صحابہ میں سے کسی کا کوئی گھر بنتا تھا نیا تو وہ اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی جگہ مخصوص کرتے تھے اور وہ گھر مسجد کہلاتی تھی کہ نبی علیہ السلام سے درخواست کی جاتی تھی کہ آپ تشریف لائیں اور 2 رکعت نماز یہاں ادا فرما دیں۔ آپ کو اگر موقع ہوتا تھا، کوئی اور تقاضا نہیں ہوتا تھا، آپ تشریف لاتے اور اس مقام پر 2 رکعت نماز آپ پڑھ لیا کرتے تھے برکتاً۔ اس کے بعد وہ گھر کی مسجد کہلاتی تھی۔ گھر کے جس فرد کو بھی اللہ کی عبادت کرنی ہوتی، نفلیں پڑھنی ہوتی، قرآن پڑھنا ہوتا، تسبیح پڑھنی ہوتی، وہ اس جگہ آ کر۔ آج ہمارے گھر ان چیزوں سے محروم ہیں۔ ہمارے یہاں بیڈ روم بھی ہوگا اور ڈرائنگ روم بھی ہوگا اور سارے روم ہوں گے، اور وہ باتھ روم جو کسی زمانے میں جنگل میں جاتے تھے اور گھر سے باہر ہوتا تھا وہ بھی گھر کے اندر اور کمرے کے اندر سارے روم ہوں گے۔ اگر نہیں ہوگا تو عبادت کا روم نہیں ہوگا۔ صحابہ کا معمول تھا تاکہ گھر کا ہر فرد جب بھی اللہ کی عبادت ہو خاموشی کے ساتھ میں، سکون کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ خلوت میں اللہ کی یاد کرتا رہے اور اللہ کی عبادت میں وہاں مشغول رہے۔ الغرض حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر کا نظام تھا کہ 24 گھنٹے میں سے کوئی وقت ان کا گھر کا عبادت کے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ داؤد علیہ السلام اس پر ایک مرتبہ بڑے خوش ہوئے۔ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہے جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اگر کوئی چیز دلوں کے خیال میں گزرتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، ہم اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں، اور جو خیالات اس کے دل میں آتے ہیں ہم سب سے واقف ہیں۔ ایک بات دل میں گزری کہ میرے گھر کا نظام بہت اچھا ہے کہ کوئی وقت عبادت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد یہ سب ہمارے فضل سے ہو رہا ہے۔ دل میں خیال گزرا داؤد علیہ السلام کے اور زبان سے بھی کہہ دیا اے اللہ میرے گھر کا نظام کتنا اچھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد یہ میرے فضل سے ہو رہا ہے، اگر میں اپنا فضل ذرا سی دیر کے لیے الگ کر لوں تو پھر دیکھوں گا کہ تم اپنے گھر کا یہ نظام کیسے قائم رکھتے ہو۔
حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا، اے اللہ وہ وقت کون سا ہوگا؟ میں نے عرض کیا نا، کبھی کبھی نیک آدمی بھی کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے، اے اللہ وہ وقت کون سا ہوگا، بات کہہ دی، آئی گئی ہوگی۔ اللہ کا معاملہ ہے کہ کوئی آدمی گناہ کرے تو فوراً سزا نہیں ملتی، کوئی نیکی کرے تو فوراً اجر نہیں ملتا۔ ہوتا کہ نماز پر اللہ نے روزی کی برکت کا وعدہ کیا ہے تو آدمی نماز پڑھ کر جائے تو دکان پر 5,000 روپے کا گاہک کھڑا ملے، یا جب مسجد سے باہر نکلے تو 500 کا نوٹ نہیں بلکہ 2,000 کا نوٹ جیب میں رکھا ہوا ملے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ نہ گناہ پر فوری پکڑ ہے، نہ نیکی پر فوری اجر ہے۔ اللہ نے چونکہ یہ کام اس لیے کیا ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ کہہ دی ایک بات داؤد علیہ السلام، اے اللہ وقت کون سا ہوگا؟ کچھ دن گزرے، حضرت داؤد علیہ السلام رات کو عبادت میں مشغول تھے۔ آپ کا ہی وہ وقت عبادت میں مشغولی کا تھا۔ اچانک دیکھا کہ 2 آدمی دیوار پھاند کر گھر میں آ گئے۔ اب رات کو جب آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہو اور اچانک اجنبی 2 آدمی دروازے سے نہیں، اجازت لے کر نہیں، اطلاع دے کر نہیں، بلکہ دیوار پھاند کر آ جائیں تو کیا حشر ہوگا آدمی کا؟ داؤد علیہ السلام گھبرا گئے۔ داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، یہ کیا ہوگا؟ کون آ گئے؟ اور ان دونوں نے آ کر یہ کہا کہ ہمارے دونوں کے درمیان ایک لڑائی ہے، آپ اس کی صلح کریں، ہمارا مسئلہ سنو۔ اور یہ کہا کہ یہ جو میرا آدمی ہے، میرے ساتھ جو آیا ہے، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں۔ مینڈا ہوتا ہے نا، بھیڑ ہوتی ہے، کہ اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں، میرے پاس ہے۔ یہ یوں کہتا ہے کہ تو ایک اپنی مجھے دے دے تاکہ میری تو 100 پوری ہو جائے۔ اب آپ بتائیں، میرے پاس تو ایک ہی ہے، اس کے پاس تو 99 ہے، بجائے اس کے کہ یہ اپنی میں سے ایک مجھے دا، میری بھی اب لینا چاہتا، یہ کون سے انصاف کی بات ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ بات جو میری زبان سے نکلی تھی، اللہ نے آج بتا دیا میرے کو کہ داؤد تم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے گھر کا کوئی وقت عبادت کے بغیر نہیں گزرتا، ہم نے ایسے حالات پہ کہ اب وہ وقت تمہارا عبادت کے بغیر گزر گیا۔ یہ تو 2 کوئی فرشتے تھے اور یہ اپنا کام کر کے چلے گئے اور وہ وقت عبادت سے خالی چلا گیا۔ تو اس لیے کہا سوچ کر بولو۔ تو عرض میں کر رہا تھا کہ وہ بادشاہ آ گئی یاد، وہ بادشاہ گزرتے گزرتے ایک جملہ کہہ گیا، اللہ نے جانے کیوں پیدا کر دیا ان کو۔ خیر ہو گئی بات، آئی گئی، چلا گیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کچھ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور اس کی آنکھوں کی روشنی کم ہونی شروع ہو گئی، آنکھوں میں کوئی تکلیف ہو گئی۔ بادشاہ تھا، دنیا کے حکیم، ڈاکٹر، معالج، چیک اپ، ادھر دکھانا ادھر دکھانا، یہ دوا استعمال وہ دوا استعمال، ساری دوائیں استعمال کی لیکن کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ شفا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ یہی تو ایمان سیکھنا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جنے کتنے اللہ کے بندے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، اسپتال میں جاتے ہیں، علاج ہوتا ہے، ڈاکٹر لوگ پوری کوشش کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان میں سے صحت یاب ہو کر گھر آ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ زندہ نہیں بلکہ مردہ اسپتال سے واپس آتے ہیں۔ کیا کہ جس کے لیے دوا کے سلسلے میں اللہ کا شفا دینے کا حکم ہو گیا، دوا نے اس کو شفا دے دی، اور جس کے بارے میں حکم ہوا کہ نہیں اس کو شفا نہیں دینا ہے، اس کے زندگی کا وقت پورا ہو گیا ہے، دوا نے اس کو دنیا سے رخصت کر دی۔ معاملہ تو اللہ کا ہے۔